فوکس کل 25 دسمبر تھی جو قائد اعظم کی یوم میں پیدائش بھی تھی. اس پر بجائے اس کے کہ ہم یہ جو لو آئی کیو تھرڈ کلاس انٹر پاس جی ایس کیو گینگ ہے اس سے کچھ عقل کی بات نکلتی. اس نے وہی ڈرامہ جو یہ شہادت کا آج کل رچائے ہوئے ہیں، کیونکہ مئی 9 کے کچھ لوگوں نے جو شہیدوں کی جو اسٹیچو وغیرہ بنائے تھے جو اسلام میں منع ہے، ان کو اکھاڑ پھینکا تھا، اور اس کو انہوں نے کہنا چاہیے کہ مثال بنا کر ایک بڑے ڈرامہ پچھلے 9 مئی سے چل رہا ہے کہ یہ قوم جو ہے یہ شہیدوں کے لیے مر سکتی ہے، اور یہ اس کی قربانیوں کا. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو شہید ہیں جو بیچارے غریب لوگوں کے بیٹے ہیں، یہ خود جی ایس کیو کی پالیسی کی وجہ سے مرے ہیں. بلکہ بعض جگہوں پر تو جی ایس کیو نے ان کو باقاعدہ مروایا ہے، وار فولڈر بنایا ہے، جبکہ انہیں اس طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. پہلے انہیں ضرورت نہیں تھی کہ وہ امریکہ کے ساتھ مل کر افغانستان کے اوپر چڑھائی کرتے. پھر یہی لوگ جو انہوں نے پیدا کیے تھے افغانستان میں رشیا سے مقابلہ کرنے کے لیے، وہ ان کی در پہ ہو گئے. لیکن انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی کہ ان سے بات چیت کر کے ان کو کام ڈاؤن کر کے ان کو سیٹل کیا جائے. کیونکہ اندازاً 50,000 ایسے قبائلی اور ایسے غریب پاکستانی تھے جو اس چکر میں اپنی زندگیاں برباد کر چکے تھے، اور اس بات کی ضرورت تھی کہ ان میں سے ہر ایک کو گورنمنٹ فری پلاٹ دیتی، ان کو ایجوکیشن کے لیے پیسے دیتی یا ایجوکیٹ کرتی، اور ان کو پراپرلی ایک سنسیئر پاکستانی کی حیثیت سے دوبارہ سے ان کو اسٹیبلش کرتی. مگر جیسے امریکہ نے ہاتھ اٹھایا، اس پاکستانی جی ایس کیو نے بھی ہاتھ اٹھا لیا. ان کو کچھ علاقوں پر یوز کیا، کشمیر میں بھیجنے پر یوز کیا، اور پاکستان میں جو بدماشیاں کرنی تھیں ان کو اس پر یوز کیا. مگر کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ یہ جو جاہل ہیں ان کو پڑھایا جائے، یا اگر ان کو نہیں پڑھا سکتے تو کم سے کم ان کی اولاد کے لیے پراپر پڑھائی کا بندوبست کیا جائے، اور تاکہ ان کا فیوچر اور ملک کا فیوچر بہتر ہو. لیکن چونکہ ملک کا فیوچر انہیں کبھی عزیز نہیں رہا، انہوں نے 25 اگست کی موقع پر بھی جو یہ قائد اعظم نے ایک جو شہید کے متعلق کہا تھا اس کو سب سے پہلے لگایا، اور یہ نہیں لگایا کہ قائد اعظم نے اس اسٹوپڈ فوج کو کیا کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ تم صرف سویلین کے انڈر کام کرو گے. انہوں نے کہا تھا کہ پالیسی بنانا تمہارا کام نہیں ہے، تمہیں جو کام دیا جائے گا جو ہم دیں گے تم وہ کرو گے. تم ملک کے مالک نہیں ہو، تم ملک کے لوگوں کے نوکر ہو، اور یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تمہیں جو کام دیا جائے وہ بحسن خوبی اس کو کرو، جس طرح دوسرے پاکستانی کرتے ہیں. پاکستانی کلرک کرتے ہیں، پاکستانی مزدور کرتا ہے، پاکستانی انجینئر کرتا ہے، پاکستانی اکیڈمک پروفیسر کرتا ہے. مگر یہ جو بدماش ہیں، یہ جو نسلاً کمینے ہیں، انہوں نے جیسے ہی ان کے ہاتھ میں گن آئی انہوں نے فوراً اپنی قوم کے اوپر چڑھ دوڑے اور اسی کو غلام بنا لیا. ملک کے قانون کو تباہ کیا، آئین کو تباہ کیا، اور ایک عجیب و غریب قسم کا ڈرامہ شروع کیا. سب سے پہلے ڈرامہ تو یہ کیا کہ یہ جو وڈیرے ہیں اور یہ جو نواب ہیں یہ اپنے علاقے میں اسکول نہیں کھولنے دینا چاہتے، کیونکہ پاکستان میں اسکول کے لیے کوئی بجٹ تھا ہی نہیں. 60-70% تو یہ لوگ لے جاتے تھے. گورنمنٹ چلانے کے لیے گورنمنٹ کے پیسے نہیں تھے، تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، اسکول کے لیے تو ظاہر سب پیسہ سوال ہی پتہ نہیں ہوتا. تو یہ ڈرامہ کر کے یہ قوم کو بیوقوف بناتے رہے کہ انڈیا آ رہا ہے، ہم بڑے ضروری ہیں، اور ہم ہی پاکستان کو قائم رکھ سکتے ہیں، اینڈ آل دیٹ نان سینس. حالانکہ کبھی بھی ریئل تھریٹ انڈیا سے کبھی نہیں آیا. انڈیا سے صرف تھریٹ اس وقت آیا جب انہوں نے پنگے لینا شروع کی، اور جب بھی انہوں نے پنگے لیے انڈیا نے ان کی ایسی مار لگائی، ان کی پتلونیں اتروائیں اور ان کو ذلیل کیا ساری دنیا میں. پاکستان میں یہ پروپیگنڈا کرتے رہے کہ یہ دنیا کی قابل ترین فوج ہے اور یہ بڑی منظم ہے، اینڈ آل دیٹ نانسنس. ایبسولوٹ بولشٹ. یہ دنیا کی سب سے زیادہ غیر منظم گینگ ہے، گینگ آف گینگسٹرس ہیں ایکچولی. یہ مطلب فوجی بھی نہیں ہے.
یہ جو ہیں یہ صرف پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور انفارچونیٹلی اس کو پیدا کرنے میں پاکستانی قوم کا بڑا ہاتھ ہے۔ وہ یہ سمجھے کہ یہ اسلام کے مجاہد ہیں اور یہ ہمیں انڈیا سے بچائیں گے۔ ہوا یہ کہ انڈیا سے تو انہیں کوئی خطرہ نہیں تھا، انہوں نے انڈیا سے پنگا لیا، مار کھائی اور ملک کو تباہ کیا۔ اور اس کے بعد بھی یعنی جب ان کے 93,000 فوجی جو ہیں جن کی پتلونیں اتری ہوئی تھیں، وہ بھٹو واپس لے کر آیا، انہوں نے اس کو ہی چڑھا دیا۔ مطلب یہ اتنی کہنا چاہیے کہ ان میں کوئی سینس نہیں ہے ہیومینٹی کا، ان میں کوئی سینس نہیں ہے رسپانسبلٹی کا۔ اور اب یہ جو 25 دسمبر ہے، یہ ہر سال اسی ڈرامے میں کرتے ہیں۔ وہ قائد اعظم کے مزار کے اوپر گارڈ آف آنر چینج ہو رہا ہے، اور کچھ فوجی آ رہے ہیں، کبھی نیوی والے آ رہے ہیں، کبھی بحریہ والے آ رہے ہیں، سارے بدماش۔ اور وہ بول کے بڑے یعنی انہوں نے بڑی ان کی یعنی وہاں حفاظت کی ہوئی ہے۔ ان کا جو بنیادی اصول تھا اس کو انہوں نے ڈے 1 سے تباہ کیا، ان کا جو بنیادی ویژن تھا اس کو انہوں نے ڈے 1 سے برباد کیا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کبھی پنپ نہیں سکا۔ پھر اس کے اوپر یہ دین لے آئے، یعنی ایک ایسا اسٹوپڈ دین جو دنیا کے سارے دینوں میں سب سے کمزور ہے۔ جب میں یہ بات کہتا ہوں سب سے کمزور ہے تو اس کی چند بڑی اعلیٰ مثالیں ہیں۔ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو اپنے دین کے چھوڑنے والوں کو کوئی سزا دینے کا قائل ہو۔ وہ یہی کہتا ہے ہندو ہے اگر وہ کرسچن بن جائے ٹھیک ہے بن جاؤ، کرسچن ہے اگر کوئی مسلمان بن جائے ٹھیک ہے بن جاؤ۔ جوز تو خیر کنورژن پہ یقین ہی نہیں کرتے، مگر یہ ایک اتنا کمزور قوم ملک ہے یعنی مذہب ہے کہ وہ ایک آدمی بھی اگر چینج کرے تو پوری دنیا کو کھڑا کر دیتے کہ اسلام خطرے میں آ گیا۔ مطلب یہ ایک ایسا دین ہے جو ایک بندہ جو ہے وہ ختم کر سکتا ہے، اور وہ کرتا ہے۔ جب وہ باہر ہوتا ہے کوئی بھی دین چینج کر لیتا ہے، وہاں ان کی کیونکہ نہیں چلتی اس لیے یہ خاموش بیٹھ رہتے ہیں۔ پاکستان میں اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے میں کرسچن بننا چاہتا ہوں، وہ اس کا گھر جلا دیں گے، ان سب کو مار دیں گے جلا کر۔ ہمیں کیونکہ یہ دین بنیادی طور پر بہت کمزور دین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دین میں دھیرے دھیرے لوگوں کے سارے حقوق لے لیے گئے۔ یعنی پہلے تو جو ٹرائبل کلچر تھا میسوپوٹیمیا کا، جو وہاں سے نکل کر پھر میکنز نے بھی اپنایا اور دوسرے ٹرائبس نے بھی اپنایا۔ سعودی عرب میں سینکڑوں ٹرائب تھے، وہ سب اپنا اپنا دین بنائے ہوئے تھے، ہر ایک کے اپنے اپنے مکے تھے، ہر ایک کے ڈفرینٹ کلر کے اسٹون تھے، اور وہ آرام سے رہتے تھے۔ مگر ایک ان ریٹن کانٹریکٹ تھا ان میں آپس میں کہ آپ ہمارے کسی آدمی کو کچھ نہیں کہو گے، ہم آپ کے کسی آدمی کو کچھ نہیں کہیں گے، اور اگر ہمارے کسی آدمی نے تمہارے آدمی کو مارا تو ہم اس کو سزا دیں گے۔ یعنی ایک ریزنیبل کہنا چاہیے کہ آئیڈیا تھا اس زمانے کے حساب سے۔ مگر اس آئیڈیا کو جب ان کی امپیریلزم شروع ہوئی اور ان کی سلطنت بننا شروع ہوئی، انہوں نے بالکل دی اینڈ کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، تمہیں ایکسیپٹ کرنا ہے کہ ہم تم سے بہتر ہیں، یہ ہمارا جو پرافٹ محمد بھائی ہے یہ اللہ میاں کا پرافٹ ہے، اور تم سے ماننا ہے ادھر ہم تمہیں ماریں گے، یہ تمہاری چیزیں لے لیں گے۔ اور یہ کر کے انہوں نے پھر ایک اپنی ایک امپائر بن گئی۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی وہ تھوڑے سے طاقت ہوئے، وہ آپس میں کتے بلیوں کی طرح لڑنا شروع ہو گئے۔ ایک خلیفہ کو مارا کسی ایرانی نے تو سب آپس میں لڑنا شروع ہو گئے اس کا بدلہ لینے کے لیے۔ عثمان کو مارا مصریوں نے تو آپس میں کھڑے ہو گئے ان کا بدلہ لینے کے لیے، اور ایک دوسرے کو قتل عام شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد ایک سمجھدار گروپ آیا امیت کا، انہوں نے پھر ایک سسٹم بنایا، انہوں نے کوئی ایسا پروٹیکشن سسٹم بنایا خلیفہ کے لیے کہ کوئی اس کے قریب نہیں جا سکتا، تاکہ وہ بھی عمر اور عثمان کی طرح سے ضائع نہ ہو جائے۔ تو مگر اس کے بعد جو ملا پیدا ہوئے، انہوں نے یہ بیماری اصل میں حضرت عمر سے ہی شروع ہو گئی تھی، جب انہوں نے عورتوں کو حکم دیا تھا کہ تم گھر میں رہو، قرآن پڑھو، تمہارے لیے کوئی تعلیم نہیں ہے۔ اس کے بعد سے عربی معاشرہ جو تھا وہ تباہی کی طرف ہی چلتا رہا۔ کبھی ایک سویلائز سوسائٹی وہ لوگ بنا نہیں سکے، چینج آف پاور بھی وہ سویلائز طریقے سے نہیں کر سکے، سوائے مارا ماری کے، سوائے تلوار بازی کے۔ اور پھر جب یہ ملا پیدا ہوئے تو پھر ایک نیا ڈرامہ شروع ہو گیا۔
آپ اسلام مسلمان ہو گئے، آپ واپس نہیں جا سکتے، اور کیونکہ آپ کو حق نہیں ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ یہ نہیں کھا سکتے، آپ یہ نہیں پی سکتے. یعنی پینے کی اتنی بڑی یعنی ان کی ممانعت آئی، حالانکہ اس زمانے میں اور آج بھی جتنے پاورفل عرب ہیں وہ سب پیتے ہیں. سعودی عرب جہاں سے اسلام شروع ہوا وہاں ہر محل میں بار ہے. دنیا کی بہترین شراب سعودی عرب میں ملتی ہے، یو اے ای میں ملتی ہے، بحرین میں ملتی ہے، اور دوسرے علاقوں میں ملتی ہوگی. مگر پاکستان کا تو ان چیزوں سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. پاکستان تو ایک ایسا علاقہ تھا جہاں سب لوگ ہنسی خوشی رہ رہے تھے، شیعہ سنی قادیانی مہاجر یہ سب، یعنی کسی کو کسی سے کوئی پرابلم نہیں تھی. ایک دوسرے کی تقریبوں میں جاتے تھے، کھانا کھاتے تھے، مزے کرتے تھے، گلے ملتے تھے، عید مناتے تھے. رمضان میں شیعہ جو ہیں وہ تھوڑا لیٹ کھولتے تھے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں تھی. کسی نے کبھی یہ نعرہ نہیں لگایا کہ شیعہ کافر. مگر جیسے ہی یہ عربوں کے پاس آئل آیا اس کے بعد تو یعنی اسلام کی ایسی شکل بگاڑی ہے انہوں نے، اور اس کو دن بدن کمزور سے کمزور تر کرتے گئے. فریڈم فیتھ تو خیر اسلام میں کبھی رہی نہیں، لیکن وومن کے ساتھ جو اسلام نے کیا وہ اس کی تاریخ تو میں خیال انسانی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی کہ ایک ایسی صنف جو ہر چیز کو پیدا کرنے کی بنیاد ہے، بچے پیدا کرنے کی بنیاد ہے، بچوں کو تعلیم دینے کی بنیاد ہے، ان کو ایک اچھا انسان بنانے کی بنیاد ہے، اس کے سارے حقوق لے لیے جائیں اور اسے کہا جائے کہ نہیں تم بس صرف ایک سیکس ٹوائے ہو، تمہارا شوہر جب بھی بلائے فوراً بھاگے بھاگے آؤ اور اپنی لے کر چلی جاؤ. کبھی یہ نہیں کہا کہ بھائی ٹھیک ہے اگر تمہارا موڈ نہیں ہے، تم نہیں سیکس کرنا چاہتی، تمہیں اس کی اجازت ہے. نہیں، تمہیں کسی بات کی اجازت ہی نہیں ہے. اس نے بلایا ہے اونٹنی پر بھی ہو تو آؤ، اور رات سارا دن کام کرو، پھر اس کے بعد رات کو اس کے کام آؤ، اور اس کے بعد بھی عورت کی عزت نہیں ہے. کیونکہ اپنے محمد بھائی جو تھے ان عورتوں کے شوقین تو بات تھے، مگر وہ عورتوں کو ہیٹ بھی کرتے تھے کیونکہ یہ ان سے کیے ہوئے وعدے توڑتے تھے اور ان کی بات نہیں مانتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ ایک دن وہ خواب میں معراج پر گئے. یہ مطلب اہل حدیث مولانا غامدی جو ہیں وہ اس بات کو بڑا اوپنلی کہتے ہیں، اور بہت سارے دوسرے وہابی اور اہل حدیث یہ سمجھتے ہیں کیونکہ قرآن میں 2 جگہ پر معراج کا ذکر ہے. پہلے شاید ایک یا پہلے دوسرے پارے میں، پورے ایک دوسرے 13ویں یا 14ویں پارے میں کہ ہم نے تمہیں خواب میں جنت اور دوزخ دکھائی. پھر ان کا کہنا یہ تھا کہ فزیکلی، اور بہت سارے ایون سنی ملا بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ فزیکلی گئے تھے اور اگر یہ کلیم مان لیا جائے کہ وہاں یروشلم میں 1,24,000 پیغمبر کو انہوں نے کی، انہوں نے محمد کی، تو وہاں ایسی کوئی مثال تو نہیں ہے. ہسٹری میں تو ظاہر یہ بات آتی کہ بھئی ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، وہاں ایک دن 1,24,000 لوگ آ گئے تھے. تو لوگ جو سنی ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ بھئی تھوڑا بہت فزیکل ہوا لیکن زیادہ تر جو ہے وہ برزخی تھا، میں خواب تھا یا امیجنیشن تھا. مگر بیسیکلی پرافٹ اس لیے گئے تھے کہ اس رات کو وہ اپنی کسی بیوی سے ناراض تھے، وہ اپنی ممانی کے گھر سوئے ہوئے تھے، اور وہاں پر صبح اٹھ کر انہوں نے کہا کہ میں رات کو معراج پہ گیا اور مجھے یہ دکھایا گیا، اور میں نے اس میں دیکھا کہ غریب اور عورتیں سب سے زیادہ ہیں جہنم میں. عورتیں جو ہیں وہ زبانوں سے اور اپنے پستانوں سے لٹکی ہوئی ہیں، اور غریب جو ہے وہ انہوں نے بتایا نہیں کس وجہ سے، کیونکہ غریب جو تھا وہ اس کو ہمیشہ ایکسپلائٹ کرنے کے چکر میں رہتے تھے. ہر غریب کو حکم تھا کہ وہ جہاد پر جائے، اور اگر ایک کچھ نہیں گئے تو بعد میں ان کا ناطقہ بند کر دیں، ان کو بیوی سے کہتے تھے ان کو الگ ہو جاؤ، اور تم جو ہے ان کا سوشل بیک آؤٹ کرو، بات ہی نہیں کرو. ایک بندہ ہے کسی وجہ سے نہیں گیا ہے، مگر چونکہ غریب جو ہے وہ روک نہیں سکتا. غریب کے لیے تو یہ فرض ہے کہ وہ جیسے ہی حاکم کہے جہاد کا ٹائم ہو گیا وہ گھر سے دوڑ کر بھاگے. ایون یعنی غریب کے لیے یہ بھی حق نہیں ہے کہ وہ آلتی پالتی مار کر کھانا کھائے. وہ ایک ٹانگ پر بیٹھا کہ اگر جہاد کا نام آ جائے تو وہ فوراً اٹھ کر اسی سے چلا جائے. اور یہی وہ بیٹھا کہ جو اسامہ بن لادن کو اگر آپ کبھی دیکھیں تو اسی طرح سے بیٹھتا تھا. حالانکہ وہ تو اول نمبر کا بدماش تھا، مگر وہ ڈرامہ کرنے میں کافی ماہر تھا.
تو عورتوں کو جس طرح سے اسلام میں ذلیل کیا گیا ہے، 10 دفعہ پرافٹ کہتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے، مرنے سے پہلے ان کی آخری ہدایت بھی یہی تھی کہ میں اس امت میں ایک فتنہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، حالانکہ اسی عورت کے گود میں وہ ان کا انتقال ہوا، عائشہ کی. مگر یہ ساری باتیں بعد میں صوفیوں نے بنائی صرف عورتوں کو مزید ذلیل کرنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ تمہاری تو حیثیت ہے ہی نہیں، تم اگر سانس بھی لے رہی ہو تو اس کا بھی شکر ادا کرو، کیونکہ اللہ تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ تم سانس لو. تم نے پرافٹ کو اتنا تنگ کیا. ہمیں ایک ایسے معاشرے میں جس کو ہر چیز پر ڈیفینسو ہو، پاکستانی باہر جاتے ہیں، دوسرے مسلمان باہر جاتے ہیں، وہ بالکل اپنے آپ کو ایسا محسوس کرتے ہیں جیسے قید خانے میں آ گئے. پہلے کوشش کرتے ہیں کہ بھی حلال گوشت کہاں ملے گا. حلال گوشت میں یہ جو فلسطین ہیں انہوں نے بڑی بدماشیاں پھیلائی ہوئی ہیں. یورپ میں بھی ہوگا، لیکن امریکہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ حلال گوشت بیچتے ہیں، وہ مال بناتے ہیں. مارکیٹ میں جو پرائس ہے اس سے دگنی پرائس پر چکن بیچتے ہیں اور گوٹ بیچتے ہیں اور بیف بیچتے ہیں. وہ لاتے وہیں کروور سے ہوں گے یا والمارٹ سے، لیکن اس کے حلال کے نام سے دوسرے جو پاکستانی ان کو بیوقوف بناتے ہیں اور پاکستانی بن جاتے ہیں. پاکستانی کہتے ہیں حلال بہت ضروری ہے، حالانکہ قرآن میں تو 3 چیزیں حلال ہیں، حرام ہیں. سور، کسی ایسا جانور جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو، اور ایک جمع ہوا خون. قرآن میں ایک بڑی اچھی آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو ہم نے حرام کیا ہے اس کے علاوہ کسی اور چیز کو حرام نہ کرو. مگر کیونکہ یہ جو صوفی ہیں انہوں نے جو طریقہ بنایا غریب آدمی کو کنٹرول کرنے کا، اس میں چند ایک چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. پہلے تو انہوں نے کہا کہ للی کاٹو تاکہ یہ ساری عمر اسی خوف میں رہیں کہ یہ کیا ہو گیا. پھر اس کے بعد ان کو کوئی حق نہ دو، وہ سوال نہیں کر سکتے، وہ قرآن بھی خود سے نہیں پڑھ سکتے، اپنی زبان میں بھی نہیں پڑھ سکتے. انہیں چاہیے کسی عالم کے سامنے بیٹھ کر پڑھیں. یہ امام اعظم جو ہے نا بہت بڑا ڈرامہ تھا، یہ ان کا کہنا تھا کہ اگر تم خود پڑھو گے، خود پڑھنے کی کوشش کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. کیوں کہ جب خود پڑھو گے تو آپ کو حقیقت پتہ چل جائے گی کہ اس کتاب میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے زبانی کے، سوائے لدرانی کے، سوائے کلیم کے. ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، ہم زلزلے بھیجیں گے، ہم طوفان بھیجیں گے. حالانکہ دنیا کو پتہ چلا ہے، خاص طور سے یورپ کو پہلے، کہ یہ سارے نیچرل فنامنا ہیں، اس کا کسی گاڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ دنیا جو ہے بہت چھوٹی سی ہے، ذرے کے برابر ہے. اس کے مقابلے میں یہ کائنات جو ہے یہ ماؤنٹ ایوریسٹ سے بھی بڑی ہے. اگر دنیا ایک ذرہ ہے تو اتنی بڑی یہ کائنات، اس میں اس چھوٹے سے ذرے پر، اس چھوٹے سے علاقے میں، جس کو کہتے ہیں مکہ، وہ ساری دنیا کا مرکز بنا دیا گیا ہے. جبکہ حالانکہ وہ مرکز ہے بھی نہیں. میں نے اپنے پچھلے پوڈ کاسٹ میں لکھا کہ جہاں بھی کوئی، کیونکہ گول زمین ہے، گول زمین پر ہر چیز جو ہے وہ مرکز میں ہے. مگر کیونکہ مقصد یہ تھا کہ کیسے نان عربس کو چوتیا بنایا جائے تو یہ ڈرامہ شروع ہو گیا. اور پھر ایسے بدماش نان عرب ملے بھی ان کو مل گئے ہیں، جسے ڈاکٹر ذاکر نائک ہے. اب یہ ایک انجینئر پیدا ہو گیا ہے تو کہتا ہے کہ میرا بابا جو ہے مدینے میں. اب ایک ہوتے، تیرا بابا تو جب زندہ تھا، جب بھی بابا نہیں تھا. When Muhammad died, everybody left him. کیوں کہ ان کو زبردستی مسلمان بنایا گیا تھا، یہ غریبوں کو مجاہد بنا کر. اور اس کے بعد پھر جو 4-5 جو دوسرے ٹرائبل لیڈر تھے، جس میں ابو بکر ہے، عمر ہے، خالد بن ولید ہے اور عمر بن عاص ہے، ان لوگوں نے مل کر پھر ایک نئی اسٹریٹجی بنائی اور پھر ایک ایک کر کے ان قبائل کو اپنے ساتھ ملایا اس دارج میں کہ ہم خود مال بنائیں گے اور اس میں تمہارا حصہ ہوگا، تمہیں کوئی ٹیکس نہیں دینا ہے سوائے 2.5% کے. تو یہ ایک اچھی بڑی لالچ تھی. اور یہ کہ پھر تمہیں عورتیں بھی مل رہی ہیں، 3-3 4-4 عورتیں بھی کرو، جہاں جاؤ وہ عورتوں کے ساتھ پیسے لے کر جو جی چاہے کرو. جیسے قرآن کی آیت ہے جس کو بعد میں سنی کہتے ہیں کہ منع ہوئی تھی. کیوں کہ وہ ہر وہ کام جو غریب آدمی کر سکتا ہے، کسی کی بیوی نہیں ہے، اس کی عمر شادی کی ہے مگر اس کو لڑکی نہیں مل رہی ہے، اس کے اتنے پیسے نہیں ہوتے، وہ جا کر کسی طوائف کے ساتھ مزے نہیں کر سکتا. تو پھر قرآن میں اجازت ہے
کہ آپ عورت کو پیسے دیں اور اس سے سیکس کر لیں، جس کو شیعہ جو ہیں وہ متع کہتے ہیں، اور سنی کہتے ہیں متع حرام ہو گیا، شیعہ کہتے ہیں تو پاگل ہو، ہم اپنے غریبوں کا تھوڑا بہت خیال کرتے ہیں، تو وہاں پر ایٹ لیسٹ یہ فیسلٹی ہے۔ پھر پینے پلانے پر کچھ نہیں، کوئی نہیں پی سکتا کچھ۔ میرے خیال میں بھٹو کی سب سے بڑی بیوقوفی یہ تھی جب اس نے شراب بند کی۔ اور میرا ایک دوست ہے، اس وقت ہمارے ساتھ ایک بڑی ملٹی اسٹوری بلڈنگ پر ہم کام کر رہے تھے، اس نے کہا کہ پاکستان نے آج اپنے پیر پر خود کلہاڑی ماری، اور اس کی بات اتنی صحیح نکلی۔ اور اس نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ جو پینے والے ہیں وہ اب کولمبو جائیں گے، وہ اب دبئی جائیں گے، یعنی ملک کا پیسہ باہر جائے گا، جاب باہر کریٹ ہوں گے۔ اب کہ یہ وہ وقت تھا جب کراچی میں 2 بڑے بڑے کسینو بن رہے تھے، جہاں سے ملینز اینڈ ملینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ آنی تھی، اور لوگ آتے وہاں کھیلتے، کراچی کی جو سمندر کا علاقہ ہے وہاں تفریح کرتے اور گھر چلے جاتے۔ دنیا میں جو پیسے والے ملک ہیں وہ بے انتہا ٹریول کرتے ہیں، اور اس ٹریول میں وہ پیسے خرچ بھی کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ جہاں بھی کسینو ہوتے ہیں وہ وہاں جائیں گے، انجوائے کریں گے، پیسہ خرچ کریں گے، کسینو پیسہ بنائے گا۔ وہاں کے جو کام کرنے والے ہیں وہ عام سیلری سے 3-4 گنا زیادہ پیسہ بنائیں گے، ان کے بچے زیادہ آسانی سے تعلیم حاصل کریں گے۔ ملک میں جب پیسہ آئے گا، انویسٹمنٹ آئے گی، تو اس کے بعد ملک ترقی کرے گا۔ ایک چھوٹا سا علاقہ ملائیشیا، جو یعنی اتنا عقل میں اور ایجوکیشن میں بھی نہیں تھا جتنا پاکستان تھا، اس کو 25 سال میں مہاتیر محمد نے دنیا کا ایک ایڈوانس ملک بنا دیا۔ اور وہ اتنا اسمارٹ بندہ تھا، اس نے کہا کہ دیکھو یہ جو تم عربوں کو سمجھایا، جب ایک دفعہ وہ وہاں کوالالمپور میں OIC، اس نے کہا کہ یہ جو سوسائڈ بمرز ہیں آپ ان کی مخالفت کرو اور کہو یہ اینٹی اسلام ہے۔ سب تیار ہو گئے سوائے ان عربوں کے، کیونکہ عرب جو ہے ان کے لیے ہمیشہ ٹیررزم جو ہے وہ ان کا مین ٹول رہا ہے۔ ہر وہ قوم جس میں عقل نہیں ہوگی وہ لوگوں کو مارا ماری کے ذریعے کنونس کرنے کی کوشش کرے گا کہ ہم بہتر ہیں۔ انہوں نے منع کر دیا، حالانکہ اس وقت اگر وہ فتویٰ استعمال شروع کرتے، مگر کیوں سب سے پہلے اس میں فلسطینی آگے تھے، کیونکہ وہاں فلسطین میں یہ اس وقت سوسائڈ بامنگ کر رہے تھے۔ اور ایک ملا جو بعد میں پکڑا گیا اور ابھی بھی اسرائیلی جیل میں ہے، اس نے یہ سوسائڈ بامرز پیدا کیے۔ اور سوسائڈ بامرز کس طرح پیدا کیے کہ پہلے یہ ملے جو ہیں غریب کے بچوں کو مولسٹ کرتے تھے، اور ان میں پھر گلٹ ڈالتے تھے کہ اب تمہاری یہ زندگی تو برباد ہو گئی ہے، اب تم اللہ میں اکیلا اگر کام کرو تو تمہیں یہ بھی ملے گا، حوریں بھی ملیں گی، یہ بھی ملے گی، اور وہ اس کے نام پر اور $50,000 دیتے کہ اگر اپنے ماں باپ کو دیا وہ اپنا گھر بنا لیں گے۔ اور دس ایگزیکٹلی بات یہ ہو کہ ہر سوسائڈ بامر نے جس نے اسرائیل میں بامنگ کی، اس کے ماں باپ نے ڈبل اسٹوری بنگلہ بنایا۔ پیسے کچھ سعودیز نے بھیجے، پھر یہ صدام حسین نے بھیجنے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے صدام حسین کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اور پھر وہی بیماری ہم نے دیکھا جب عراق وار ہوئی تو وہاں پر آئی، اور وہیں سے پھر افغانستان پہ آئی، اور وہیں سے پھر پاکستان آئی، جس میں 1 لاکھ پاکستانی مرے غریب بیچارے۔ یہ جرنلوں کا تو کوئی بندہ نہیں مرا، وہ تو سارے امریکہ پڑھنے چلے گئے، اچھی ڈگریاں لے کر وہ اپنی زندگی جو گزار رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں۔ مگر غریب کا بندہ جو تھا اور پاکستانی عورت جو تھی وہ سب سے بڑی وکٹم ہوئی، کیونکہ جب پاکستان میں اسلام لایا گیا تو وہ اتنا اسٹوپڈ مذہب جو یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اگر کوئی عورت ریپ ہوتی ہے تو DNA سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ کس نے ریپ کیا ہے، DNA الاؤ نہیں ہے۔ یعنی ساری دنیا میں ایک ایسا سائنسی فارمولا جس سے 99.99% پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ کون ہے، مگر کیونکہ مقصد عورت کو ذلیل کرنا تھا، مقصد عورت کو امپاور کرنا نہیں تھا، یہ تھا کہ عورتوں کو یہ کہا گیا کہ تم گھر کے اندر رہو، اور اندر بھی اس کمرے میں جو سب سے اندر ہے تو تم سیدھی جنت میں جاؤ۔ یعنی بڑے بڑے ایجوکیٹڈ لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ یعنی اپنے گھر میں اپنی عورتوں کو بھی پردے کراتے، کیونکہ اسلام میں جو ایک بڑی اسٹوپڈ بات ہے وہ یہ ہے کہ کزن بھی جو ہے وہ ان کے لیے محرم نامحرم ہے۔
جبکہ دوسرے مذاہب میں ایسا نہیں ہے. کرسچینٹی میں کزن سے آپ شادی نہیں کر سکتے، تو دے آر لائک یور سسٹرز اینڈ بردرز. مگر چونکہ ایک ٹرائبل کلچر جو ہے وہ اپنے قانون بناتا ہے اور پھر یہ سمجھتا ہے کہ یہ قانون بڑے اعلیٰ ہیں، کیونکہ ہمارے محمد بھائی نے یہ کہا ہے تو اس لیے ہم اسی کو چلیں گے. لوگ چینج ہوتے ہیں، مذہب چینج ہوتے ہیں، آئیڈیالوجی چینج ہوتی ہے، اور سائنس کے ساتھ ساتھ جو کام سائنس کرتی ہے وہ زیادہ پریسیڈنس لیتے ہیں. ملک کے قانون ایسے بنائے جاتے ہیں کہ ناانصافی کم سے کم ہو. کسی بھی دینی لیگل پریسیڈنس جو ہے وہ ایک آج کے ماڈرن قانون کے مقابلے میں سوائے بربرزم کے اور کچھ نہیں ہے. کیوں کہ ہر شہر کا ایک کونسل ہے جو لا بنا سکتا ہے، ہر ضلع کا ایک بڑا کونسل ہے جو لا بنا سکتا ہے، ہر صوبے کا ایک لیجسلیچر ہے، اس کا سینٹ ہے جو قانون بنا سکتا ہے، اور ہر ایک کے فائدے کے لیے بنا سکتا ہے. مگر جب سے پاکستان میں اسلام آیا ہے، کوئی بھی قانون جو عورت کی حفاظت کے لیے ہو وہ ان ملاؤں کو منظور نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ہی یہ جی ایس کیو والے چونکہ ان کے بڑے سپورٹر ہیں، وہ ہمیشہ بڑے بڑے جلسے نکالتے ہیں کہ یہ ڈومیسٹک وائلنس کا قانون تو یہ تو مغربی بیماری ہے. یعنی ہر وہ اچھی چیز جو عورت، بچے، مائنورٹیز کے فیور میں جائے وہ مغربی بیماری ہے، اور ہر وہ بدماشی جو 7ویں صدی میں ہوتی تھی وہ اسلامی میریکل ہے. یعنی جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ ایک میریکل ہے، تو اس میریکل میں سے کبھی کچھ نکال کر دکھایا کسی نے؟ کبھی کسی نے بتایا کہ بھئی اس میں نیوٹن کا بھی فارمولہ ہے، اس میں تھیوری آف ریلیٹیوٹی بھی ہے، اس میں بورس لا بھی ہے، اس میں فیراڈے لا بھی ہے، چارلس لا بھی ہے. اگر آپ قرآن پڑھو تو آپ جلدی سے الیکٹرک موٹر بنا لو گے، جلدی سے ایئر کنڈیشننگ بنا لو گے. یعنی اگر کچھ ہوتا تو عرب جو ہے وہ آج تک دنیا کے سب سے ایڈوانس ترین قوم ہوتی، مگر وہ آج بھی جاہل ہے اور ہمیشہ جاہل رہے گی. کیونکہ جو چیز امپورٹنٹ ہے دنیا میں، اور وہ ہے عورت کی عزت، وہ ان میں نہیں ہے. اور قائد اعظم نے، یعنی 25 دسمبر کے حوالے سے بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ عورتیں جو ہیں وہ سوسائٹی کا سب سے اہم حصہ ہیں، آپ جب تک ان کو حق نہیں دو گے آپ ترقی نہیں کر سکتے. اور انہوں نے جو عورت کو رائٹ دیے، ان کی بیٹی نے ایک پارسی سے شادی کی، انہوں نے کچھ نہیں کہا، تھوڑی سی خفگی ہوئی لیکن انہوں نے اس کو مارنے نہیں بھاگے. ان کی بہن نے ساری عمر شادی نہیں کی، انہوں نے کبھی اس کو نہیں مارا. یعنی انہوں نے ایک مثال بنا کر قوم کو دی کہ دیکھو میں ہیم کھاتا ہوں. ہیم جو ہے وہ اگر کسی کو کھانا ہے تو وہ کھا سکتا ہے، اللہ میں نے منع کیا ہے، لیکن وہ پھر اس کی اور اللہ کی بات ہے. جب اللہ میں سے ملاقات ہوگی تو میں اس کو سمجھا دوں گا کہ بھئی یہ وجہ تھی، یہ میرا قصور نہیں ہے، میری زبان کا قصور تھا، کیونکہ وہ مجھے بہت ٹیسٹی لگتا تھا. مگر وہ نہیں، اللہ بھی نہیں، یہاں ملا میاں آ کر آپ کو سزا دے گا. یہاں ملا میاں قانون بنائے گا کہ یہاں پر آپ اہم جو ہے وہ نہیں رکھ سکتے، اور آپ جو ہے وہ ہر چیز حلال کھاؤ گے. ہمیں بیوقوفی کی انتہا ہے کہ جو معاشرے کا کمتر ترین ذہن جو ہوتا ہے، جن کو میں جاب لیس کروک کہتا ہوں، کیونکہ کوئی ملا اگر آج دین ختم ہو جائے دوسرے دن اس کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں، وہ مزدوری نہیں کر سکتا، وہ ٹیلر نہیں بن سکتا، وہ بڑھئی نہیں بن سکتا، وہ گھر کے باہر بیٹھا بیٹھا روتا رہے گا کہ میں پیدا کیوں ہوا، جبکہ ہر آدمی جو ہے اپنے کام پہ چلا جائے گا. یعنی اگر آپ اسلام کو نکال دیں پاکستان سے تو کوئی چیز بھی تبدیل نہیں ہوگی. پاکستان میں ہر آدمی اپنے کام پر ہوگا، جاب پر ہوگا، بلکہ بہتر طریقے سے ہوگا، کیونکہ اس کی لائف کا 30% حصہ اس کو واپس مل جائے گا جو یہ ضائع کرتا ہے دین میں. اس کی لائف سیونگ جو ہے وہ اس کے اپنے ملک میں رہے گی بجائے سعودیز کے اوپر لگانے کے. اور مکہ مدینہ جیسی کہنا چاہیے کہ بیکار جگہ ہیں جو دونوں فیک ہیں، وہاں جا کر وہ ضائع نہیں کرے گا. آج اگر آپ سعودی عرب جائیں، مدینہ جائیں، وہاں کی مارکیٹس دیکھیں، کتنا مال وہ لوگ امپورٹ کرتے ہیں، اور وہ سارا مال جو یہ پاکستانی خرید کر لاتے ہیں، اسمگل کرتے ہیں، ملک سے ٹیکس بچاتے ہیں، ملک کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، اور سعودی مال بناتے ہیں.
جیسے دبئی والے مال بناتے ہیں. یعنی یہ وہ ملک تھا، جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر یہ بھٹو کو نہیں مارتے تو بھٹو کراچی کو دبئی سے پہلے دبئی بنا دیتے. اور جو اس نے بھٹو نے جو غلطی کی یہ شراب بند کرنے کی، وہ یقیناً اس کو بھی شاید وہ ریورس کر دیتا، یا ایٹ لیسٹ ایسا ضرور کرتا کہ ان کسینوں میں شراب جو ہے ملے، اور جو فارنر آئیں ان کو شراب دی جائے، کیونکہ شراب ان کے لیے ایک سوشل ڈرنک ہے. میں نے آج تک ویسٹ میں کسی آدمی کو شراب پی کر گل گپاڑا مناتے ہوئے نہیں دیکھا جیسے یہ ملا ہر روز مناتے ہیں بغیر پیے ہوئے. یعنی مجھے یاد ہے کہ میں اکثر رکشے میں گھر جاتا تھا، تو جو ایک دفعہ میں دیکھا کہ رکشے والا رکا اور اس نے دکان میں گیا اور ایک چھوٹی سی بوتل لے کر آیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا یار یہ ادا لینے گیا تھا شراب کے چھوٹے والے کو ادا کرے. اب وہ بندہ ساری دن اس نے کام کیا ہے، اگر وہ شام کو جا کر تھوڑی سی پی کر سو جاتا ہے، اس کو اچھی نیند آ جاتی ہے، آپ کو پرابلم کیا ہے؟ دوسرے دن ہی ول بی اگین پروڈکٹیو. آپ تو کچھ کرتے بھی نہیں ہو، آپ پھر بھی شراب پیتے ہو. جیسے یہ طاہر اشرفی جیسے لوگ ہیں، کچھ نہیں کرتے سوائے شراب پینے کے لیے جیتا ہے. بڑے بڑے مولوی شراب پیتے ہیں، سارے جنرل شرابی ہیں. یہ اس کو تو بلکہ جو اپنا یہ حافظ جی ہے اس کو تو کہا ہی جاتا ہے شرابی. پھر غریب نے کیا قصور کیا ہے؟ آپ غریب کو اتنی سپورٹ کرو کہ وہ اپنی لائف آرام سے گزار سکے. اس کے اوپر یہ ڈرامے نہیں کرو کہ بھائی تو شادی نہیں کر سکتا تو نیپر روڈ نہیں جا سکتا اور تو مٹھ بھی نہیں مار سکتا اور تو اپنی بد نمازیں پڑھتے جاؤ روزے رکھتے جاؤ. یعنی اس سے بڑی اسٹوپڈ آئیڈیالوجی جو ہے وہ شاید کائنات میں کبھی نہیں آئی، جو اتنی ڈیفینسو ہے کہ ڈرتی ہے کہ ایک بندہ بھی اگر چھوڑ کر چلا گیا تو یہ سارا نظام جو ہے کولیپس ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ سینکڑوں کرسچن جو ہیں وہ مذہب چینج کرتے ہیں، سینکڑوں کرسچن لوگ جو ہیں کرسچن بنتے ہیں، ہندوز جو ہیں بہت سارے چھوڑ کے جاتے ہیں. سارے مذہب اپنی اپنی جگہ قائم ہیں، بلکہ آج کے جو کامیاب ترین مذہب ہیں اس میں کرسچینٹی، ہندوازم، بدھزم یہ زیادہ پراسپر کرتے ہیں، لوگ ان کی طرف زیادہ راغب ہیں. اسلام کی حقیقت کسی کو پتہ چل جائے تو وہ کان کو ہاتھ لگایا تھا، کہتا کیپ دس شٹ ود یو. ہاں خالی اگر اس کو بیوقوف بناؤ، نہیں یہ بڑا نیک ہے وہ ہے اور ہمارا پروفٹ اتنا اچھا تھا اور یہ تھا اور تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ہو جائیں، تو ہو سکتا ہے وہ ہو جائے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو مسلمان کرتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ آپ ظلم کرتے ہیں، کیونکہ آپ بعد میں یہ کہتے ہیں کہ تمہارا اب کوئی حق ہی نہیں ہے نہ، اور اگر تم عورت ہو تو تمہارے حق تو وہ صفر ہے. تمہیں نہ جائیداد میں حق ملے گا، تمہیں نہ اپنا آپ سے کوئی زندگی اب تم گزار سکتے ہو، جو تمہیں تمہارا شوہر کا ہے بس وہی کر سکتے. اور جتنے بھی مسلمان مرد ہیں، خاص طور سے پاکستانی مرد ہیں، 90% جو ہیں وہ عورتوں سے زیادہ بیوقوف ہیں. لیکن عورتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ مذہب یوز کیا جاتا ہے، جس سے وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. اللہ میاں کا بڑا شکر، بڑا احسان ہے. تھینک یو گاڈ بلیس.